What is the connection between Pakistan and the Quran? The answer is not in emotions, it is in the Quran. In this concise yet powerful series, Dr. Isra Ahmed explains the real purpose of Pakistan's creation and highlights how far we have drifted from Quranic principles. Every episode is just 10 minutes, but the message can change the way you think. تعلق رکھتے ہو تنظیم اسلامی میں شامل ہو جائیں گے تو اس نظام کے اندر آپ کی شمولیت ہو جائے گی. محمد رفیع اللہ صدیقی صاحب جی بین الاقوامی قرضوں کے جو معاہدات ہو چکے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سود پر مبنی ہم ان کو کیوں کر مسترد کر سکتے ہیں. ان کو مسترد کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اور تنظیم کے دوسرے مقررین اپنے خطابات اور مضامین میں ذکر کر چکے ہیں. تو یہ جب ذکر کر چکے ہیں تو پھر اب سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے کسی ملک میں بھی جب انقلاب آتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انقلاب کا مطلب ہے نیا نظام. اب وہ پچھلا جو ہے گیا ختم ہوا، اس کا کچھ لین دین کا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ دنیا میں شرافت کے ساتھ بھی اگر بات کرنی ہو تو لیٹن امریکہ کے ساتھ جو کیا گیا ہے کہ ڈیٹ ایکویٹی سویپ، ہم نے آپ کے اتنے بلین دینے ہیں، اتنے بلین آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے، ہم روپے کی شکل میں آپ کو ادا کر دیتے ہیں. ہم آپ کو فورن کرنسی میں تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کو ہم روپے کی شکل میں دیتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر کارخانے لگا لیجئے، انویسٹ کر دیجئے، پھر یہاں سے آپ اپنا نفع جو ہے وہ ڈالرز میں بھی لے جائیے گا. ایک طریقہ ہے، اور لیٹن امریکہ بہت سے ممالک میں انہوں نے یہ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو کرنے کے لیے معاملہ جب ہو جب ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا، اب ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. اور اس کا ثبوت یہ ہوگا پہلے ملک کے اندر ختم کرنے تب تو ان سے بات کرنے کہ ہم واقعتاً جو ہے پوزیشن میں ہیں. دیکھیے ہم نے ملک کے اندر ختم کر دیا ہے، اب ہم نہیں کر سکتے، سود تو ہم نہیں دیں گے. ہاں آپ کا اصل در جو ہے جو بھی قرضہ ہے اگرچہ آپ اس سے کہیں زیادہ سود ہم سے لے بھی چکے ہیں، وہ تو نہ معلوم کتنے گنا ہمارا جو ہے اصل در جا چکا واپس، پھر بھی آپ جو ہے وہ ڈیٹ ایکویٹی سویپ کی بنیاد کے اوپر آپ ہمارے ساتھ معاملہ کر لیں تو وہ کریں گے انشاءاللہ. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں ایک قلم کی جنبش سے معاف کر دیے گئے. مصر کو معاف کر دیا گیا تھا، سارا قرضہ 9 بلینز کا تھا، جبکہ اس نے گلف وار میں امریکہ کا ساتھ دیا ہے. دی ہول ڈیٹ واز ریٹن آف. محمد یونس باٹلہ صاحب تشریف بھی لائے تھے جی. جیسا کہ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ مذہبی جماعتوں کے بالعموم سیاسی عزائم ہیں اور رہے ہیں، آپ کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اس قوم کو اس گمبھیر تاریکی سے اپنے فضل سے نکالیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات جن مختلف علماء سے رہی اس میں کیا یہ پہلو پیش رہا کہ علماء کا ایک مضبوط فورم بنا کر ہنگامی طور پر تحریک، اسی کی کوشش تو کر رہے ہیں، ایک مضبوط فورم ہو، فورم نہیں پلیٹ فارم ہو، اور وہ ایک محاذ کی شکل اختیار کرے، اس کا اپنا ایک نظام بنے. تو دیکھیے دعا کیجئے، اس دعا کے لیے تو میں نے استدعا کی ہے، آپ سے 3 باتیں کہی ہیں. خود انفرادی طور پر توبہ کیجئے. نمبر 2 داعی بننے کی صلاحیت حاصل کیجئے، تنظیم میں شمولیت اختیار کیجئے. نمبر 3 میرے لیے دعا کیجئے، تنظیم کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، اور خاص طور پر اس کوشش کے لیے جو میں کر رہا ہوں کہ جو دینی قیادتیں ہیں ان کے ذہنوں کو، دلوں کو اللہ تعالیٰ ادھر راغب کر دے. انیس احمد باڑی صاحب جی حکومتی معاملات میں انقلاب کے حوالے سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایران میں بھی انقلاب آیا، امام خمینی یکایک باہر سے آئے اور ایک ایسا ملک جو ہم سے زیادہ بے راہ تھا کایا پلٹ دی. جہاں کرپٹ حکومت تھی، جہاں سکرٹ تھی، وہاں برقع آ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی زمین میں ایسی کیا آبیاری کی گئی کہ اتنی جلد انقلاب آ گیا. انقلاب جو ہے خمینی صاحب کی بڑی تاریخ ہے لمبی. 15 سال وہ ایگزائل میں رہے تھے، تو اس سے پہلے آخر کوئی وہ کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے ایگزائل ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ بس وہ آیا، he came and he saw and he captured and conquered، یہ ایسا نہیں ہوا ہے. وہ تو اس کا یوں سمجھیے کہ آخری جو ایک ہے، جو جس کو آپ آخری ڈراپ سین کہیں، وہ ڈراپ سین ہے. اس کے پیچھے بڑی علماء کی طویل وہاں کی جد و جہد ہے، اور وہاں علماء کا نظام اتنا مربوط ہے، اتنا منظم ہے کہ ان کا واقعتاً جو ہے ہمارے ہاں کی طرح کہ وہ جھگڑوں میں اور اختلافات کے اندر مبتلا نہیں ہے. ان کا نظام تعلیم بہت اونچا ہے، اور ان کے ہاں علماء کے کارڈرز جو ہیں معین ہیں. یہ فلاں جو ہیں یہ ابھی مجتہد ہیں، اور یہ اس سے آگے بن گئے ہیں، یہ مرجع ہیں،
اب وہ ان کے کارڈرز ہیں، جیسے پوپ اور پوپ کے نیچے کارڈینل اور یہ بنتے چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے وہ جد و جہد جو ہے وہ طویل ہے. اور ہمارے ہاں میثاق میں ایک مقالہ شائع ہوا ہے ابو معاذ صاحب کا، جس میں کہ پوری تاریخ اس کی بیان ہوئی، اس کا آپ مطالعہ کیجیے. پاکستان میں چونکہ علماء کا معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے، لہذا ایک نئی جماعت بنانی پڑے گی. وہاں اس علماء کی تنظیم اس طرح کی تھی کہ اسی کی قیادت میں پھر وہ انقلاب آ گیا. حالانکہ جب انقلاب آیا ہے تو جہاں علماء شریک تھے وہاں وہ مجاہدین خلق بھی تھے، اس میں تودے پارٹی بھی شریک تھی. وہ ایک جوائنٹ سٹرگل تھی اور وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ. لیکن یہ کہ اس میں علماء کا جو ہے اتنا منظم نظام تھا کہ انہوں نے عین وقت آنے پر اس کی قیادت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی. ہمارے ہاں ایسی شکل نہیں ہے، بدقسمتی سے فرقے واریت ہے. چنانچہ عین پی این اے کی تحریک کے دوران میں بھی مفتی محمود صاحب اس کے صدر تھے، لیکن مولانا نورانی میاں کے بارے میں یہی سننے میں آیا ہے کہ ان کی امامت میں نماز ادا نہیں کرتے تھے. جب نماز میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کیا اکٹھے رہیں گے؟ لیکن یہ کہ اب خبریں ایسی مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں صداقت ہو اور واقعی ایسی حقیقت ہو کہ مولانا نورانی میاں کے مزاج میں بھی کچھ نرمی اور کچھ نہ کچھ وسعت کا رنگ پیدا ہو گیا ہے. حالات کو دیکھ کر اور جو کچھ اس کا نتیجہ نکلا ہے اس کے حوالے سے تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. سلیم الطاف اسماعیل صاحب ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ نظام اسلام کا نفاذ اقتدار حاصل کیے بغیر ممکن نہیں. اس مکتبہ فکر کے مطابق رسول اللہ کی ہجرت مدینہ کا سبب ہی حصول اقتدار ہی تھا کہ آپ نے اپنی ریاست قائم کی جہاں اسلام کا نظام ممکن ہو. اس نظریے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دینی جماعتوں کے انتخابات میں شرکت کس طرح قابل اعتراض قرار دی جا سکتی ہے؟ وہ قابل اعتراض تو قرارداد اب جو حالات نے ثابت کر دیا. ایک زمانہ تو وہ تھا جب ہم نے اعتراض کیا تھا، اب تو زمانے نے ثابت کر دیا کہ اس میں آپ کو 47 برس ہو گئے. تو کیا یافت ہوئی ہے آپ کو اس سے؟ پوری دنیا میں کہیں اسلامی انقلاب اگر کسی درجے کا، اگرچہ وہ شیعہ اسلامی انقلاب ہے، آیا ہے تو صرف ایران میں آیا ہے. اور کیا امام خمینی انتخابات کے ذریعے سے ایران میں قیامت تک برسر اقتدار آ سکتے تھے؟ اقتدار حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ انقلاب کا اور ہے، انتخاب کا اور ہے. انتخاب میں تو جو بھی آپ کا نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیرداری آئے گے منتخب ہو کر. سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ داری آئے گا. اور جب یہ جاگیردار سرمایہ دار اوپر آ جائیں گے تو یہ کیسے اپنا نظام بدلنے دیں گے آپ کو؟ جس شاخ پر ان کے بسیرے ہیں اور جس کے اوپر کے ان کے گھونسلے ہیں، آپ کو اس کو کاٹنے دیں گے؟ لہذا اصل میں جو کسی انتخابات کا پروسیس ہے اس میں تو جو سوسائٹی کی اندر جو نظام قائم ہے وہی ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور وہ نظام نہیں بدلا کرتا، صرف ہاتھ بدلتے، چہرے بدلتے. باقی اقتدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں بھی آیا، لیکن آیا انقلاب کے ذریعے سے. انتخاب سے حضور بھی نہیں آ سکتے تھے. اگر پورے عرب کے اندر انتخاب کیا گیا ہوتا، ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اے نبی اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ تو آپ کو گمراہ کر کے چھوڑے گی. اور انتخابات میں ظاہر بات ہے اکثریت اقلیت، بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے کسی روحانی شخصیت کا بھی ایک ووٹ، اور کوئی بھی آپ کے ہاں جو ہے فاسق ہو، فاجر ہو، چور ہو، اچکا ہو، اس کا بھی ایک ووٹ. تو اس سے نہیں ہوتا. جی بس تھک گیا ہوں اب میں. شکیل احمد شیخ صاحب ہیں موجود؟ خلافت موعود ہے، مقصود نہیں. آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ بالکل نہیں کرتا. موعود بھی ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے. رزق کیا ہے؟ موعود ہے یا نہیں؟ اللہ کا ذمہ، اللہ کے رزق ہے نا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کس کا وعدہ ہے یہ؟ اللہ کا. پھر کیوں آپ گھومتے ہیں دکانوں پہ اور اس پر اور محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کھیت میں ہل کیوں چلاتے ہیں؟ بیٹھ رہیے گھر پر. وعدہ ہے. جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں خلافت عطا کرے گا. لیکن ایمان اور عمل صالح، اس کی جد و جہد صحابہ کرام نے کی، جانیں دیں، سینکڑوں نے جب اپنی جانیں دی ہیں تب وہ نظام تبدیل ہوا ہے. جیسے قرآن میں کہا گیا، اے نبی، اے مسلمانوں، یہ غزوہ بدر میں جو تم نے کافروں کو قتل کیا، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما.
اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور اے نبی آپ نے جب وہ مٹھی بھر کر پھینکی تھی کنکریوں کی، مٹی کی، خاک کی، آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ فاعل حقیقی اللہ ہے، کاسب اعمال کے ہم ہیں. جد و جہد ہمیں کرنی ہے، نتیجہ اللہ نے دینا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ نے دی، اللہ نے مٹھی پھینکی، اللہ نے ہمیں فتح دی، اللہ نے انہیں قتل کیا. لیکن وہ ایک رات قبل جو حضور کی کیفیت تھی، طویل ترین سجدہ کیا ہے،